دنیا بھر میں کرونا وائرس کے خلاف مختلف اقدامات اختیار کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی ایسے ہی حالات ہیں۔ گزشتہ کل صدر پاکستان عارف علوی صاحب کی قیادت میں علماء ذی وقار علماء دین کا ایک اجلاس ہوا۔ جائزہ لیا گیا کہ کچھ ایسے اقدامات لیے جائیں جس میں کرونا وائرس کا مقابلہ بھی کیا جا سکے، معیشت کی بچت کے ساتھ ساتھ اسلامی اقدار کا تحفظ بھی جاری رکھا جا سکے۔ اس کے لیے 20 نکاتی ایک ایجنڈا سامنے آیا، فیصلہ طے ہوا، جس میں سے ایک بات یہ ذکر کی گئی ہے کہ مساجد کے اندر نماز تراویح یہ روکی نہ جائے، البتہ مناسب فاصلہ اختیار کیا جائے۔ ایسے ایک آدمی سے دوسرے آدمی کے درمیان سے تقریباً درمیان میں 2 آدمیوں کا فاصلہ رکھا جائے۔ اسی طرح سے پیچھے بھی صف بندی میں بھی ایسا ہی کیا جائے۔ اب یہاں پر یہ ہے وہ ایک نکتہ، اس کے پیش نظر آج کے درس شریف کا انتخاب کیا گیا۔ صف بندی کی اہمیت کیا ہے، اسلام اس پر زور کیا دیتا ہے۔ نمبر 2، اس کی استثنائی صورتیں وہ کون سی ہیں؟ کیا کسی وقت صف بندی کے خلاف بھی کیا جا سکتا ہے، یا ہمیشہ اسی بات پر زور دیا جائے کہ نہیں صف بندی کو تو لازمی ہی پکڑا جائے؟ یہ آج کے درس حدیث شریف کا عنوان ہے۔ تو سب سے پہلے تو جو حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے صف بندی کی اہمیت کا اظہار کیا، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اقیمت الصلاۃ فاقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اقامت ہو چکی تھی، تکبیر کہی جا چکی تھی، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ اپنے رخ تاباں کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہوئے، یعنی پیچھے پھر کر دیکھا اور فرمایا فقال اقیموا صفوفکم، لوگو اپنی صفوں کو سیدھا رکھو، آگے پیچھے نہ ہو، اپنی صفوں کو سیدھا رکھو۔ وتراسوا، لوگو اپنی صفوں کو سیدھا رکھو، مل کر کھڑے ہو۔ فإنی اراکم من وراء ظہری، اگرچہ تم ہوتے تو میرے پیچھے ہو، لیکن رب ذوالجلال نے مجھے یہ قدرت اور طاقت عطا فرمائی ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے میں دیکھتا سامنے ہوں مگر میری توجہ تمہاری طرف بھی ہوا کرتی ہے۔ فإنی اراکم من وراء ظہری، میں اپنی پشت کے پیچھے سے تمہیں دیکھ لیتا ہوں۔ اور ایک دوسرے مقام پر یہ ہے وَكَانَ أَحَدُنَا، ہم میں سے ہر بندہ کیسے کھڑا ہوتا تھا؟ وہ اپنے کندھے کو کندھے کے ساتھ ملاتا اور اپنے قدم کو قدم سے ملاتا، یعنی بالکل ٹائٹ جیسے چیز ہوتی ہے، قدم کے ساتھ قدم کو ملانا، کندھے کے ساتھ کندھے کو ملانا۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ ویسے یہ بات بھی درمیان میں ذہن میں رکھیں، جب قدم بھی ساتھ ساتھ ہوں، قدم بھی ساتھ ساتھ ہوں، پھر بندے کے قدم بھی ملتے ہیں اور پھر کندھے بھی ملتے ہیں۔ اور اگر یہ بات ہو کہ پاؤں کو پھیلا کر وہاں پر کھڑا ہوا جائے، پھر پاؤں تو مل سکیں گے، کندھے نہیں مل سکیں گے، لہذا پاؤں کو بھی مناسب فاصلے پر، اسی طرح سے اوپر کندھے بھی آپس میں مل جائیں گے۔ اب یہ وہ عمل ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے زمانہ پاک میں صحابہ کرام کے کھڑے ہونے کا انداز یہ تھا، آپس میں قدم بھی نیچے سے مل رہے ہوتے اور کندھے بھی مل رہے ہوتے، جس کا مطلب ہے کہ بالکل ساتھ ساتھ مل کے کھڑے ہونا یہ ایک سنت طریقہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے تو یہ پتہ چلا کہ باجماعت نماز میں صفوں کے درمیان جگہ کو خالی نہ چھوڑا جائے،
آگے پیچھے ہو کر کھڑے نہ ہوا جائے، اور دوسری طرف مشاہدات سے، تجربات سے اور ڈاکٹری رپورٹ کے مطابق وہ یہ پتہ چلتا ہے کہ مناسب فاصلہ رکھنا بھی ضروری ہے، ہاتھ نہ ملایا جائے، گلے نہ کسی کو لگایا جائے، کیونکہ یہ جراثیم جلدی سے اثر انداز ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے یہ بھی بات بھی ہے کہ حفظان صحت کے لیے فاصلہ کو اختیار کرنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ وائرس جب جسم پر پڑتا ہے تو کئی دنوں تک اس کی علامتیں بھی ظاہر نہیں ہوتی، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب یہ ساری چیزیں مل رہی ہیں۔ نمبر 1 کہ وہاں پر قانون اسلامی کے مطابق صفوں کو برابر رکھو، درمیان میں فاصلہ نہ چھوڑو، اور اطباء کے مطابق یعنی ڈاکٹروں کے مطابق وہاں یہ ہے کہ مناسب فاصلہ رکھنا ضروری ہے۔ سادہ سے لفظوں میں گویا کہ واجب ہے کہ وہاں پر ہاتھ ملانے سے پرہیز کرو، گلا ملنے سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب یہ وائرس اثر انداز ہوتا ہے تو کئی دنوں تک بندے کو خود پتہ نہیں چلتا، وہ اس وائرس کا حامل ہوتا ہے مگر اسے خود پتہ نہیں چلتا کہ میں اس وائرس کو لے کر گھوم پھر رہا ہوں۔ اب یہاں پر ہمیں وبا کے دنوں میں ایسی تدبیروں کو اختیار کرنا پڑے گا کہ اسلامی اقدار پنپتی بھی رہیں، اور پھر یہ ہے کہ وہاں پر احتیاطی تدبیریں بھی ظاہر ہو جائیں۔ اب وہ کام کیا کیا جائے؟ اب وہ بات آتی ہے استثنائی بات۔ صف کو متصلاً رکھنا ضروری، مگر ہنگامی حالات میں جب کہ انسان کا انسان سے مناسب فاصلہ ہونا یہ ڈاکٹری رپورٹ کے مطابق ضروری قرار پاتا ہے، تو اس کے مطابق پھر یہ ہم کام کر ہی نہیں سکتے بلکہ یہ کرنا ضروری قرار پا جاتا ہے۔ پھر میں لفظوں کو دہراتا ہوں، یہ کر ہی نہیں سکتے بلکہ ایسا کرنا ضروری قرار پا جاتا ہے کہ وہاں پر ایک ایسا مناسب فاصلہ رکھا جائے کہ جسے وہاں پر ان ڈاکٹری رپورٹس کے مطابق واضح کیا گیا ہے۔ اب اسلامی اعتبار سے بھی اس فاصلہ کو، مناسب فاصلہ کو، جیسے بیان کیا جا رہا ہے کہ 2 آدمیوں کا فاصلہ ہو، اسلامی پروگرام کے مطابق بھی اس کو اختیار کرنا لازم قرار پا جائے گا، کیونکہ انسانوں کو بچانا بھی ضروری ہے۔ اور اس وائرس کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس وائرس کا حامل کون بندہ ہے۔ ہم یہاں پر ایک صف میں کھڑے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا وہ کون بندہ، لہٰذا چونکہ آج کل وبا کے دنوں میں کبھی اندیشہ یہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر یہ وائرس ہو اور ابھی تک اس کی علامتیں بھی ظاہر نہ ہوئی ہوں۔ ہو سکتا ہے دوسرا یہ سوچے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر وائرس ہو، یہ حامل اس کا ہو مگر علامت ظاہر نہیں ہوئی۔ لہٰذا ان حالات میں صحت کی درستی کے لیے اسلامی اعتبار سے بھی لازم ہوگا کہ وہاں پر ہاتھ ملانے سے پرہیز کیا جائے، گلے ملنے سے پرہیز کیا جائے، اور وہ جو صف بندی کے حوالہ سے کہ یہ مناسب فاصلہ رکھا جائے، اب وہ باتیں چند ایک میں عرض کرتا ہوں جس سے یہ فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے کہ جی ہاں ہمیں صف بندی میں مناسب فاصلہ کو اختیار کرنا ہوگا۔ مثلا دیکھیے، کچھ چیزیں ممنوع ہوتی ہیں مگر وہ فوراً جائز ہو جاتی ہیں۔ مثلا دیکھیے، کسی کے گھر میں از خود جانا، قرآن مقدس میں حکم ہے کہ خبردار لوگوں کے گھروں میں تانکا جھانکی نہ لگاؤ، اجازت کے بغیر گھروں میں داخل نہ ہو۔ بھئی یہاں پر کسی کے گھر میں داخل ہونا ممنوع ہے، اور یہ پیش نظر رہے کہ صف بندی میں جگہ کو چھوڑ کر کھڑے ہونا ممنوع ہے۔ یہ ذرا پیش ذرا آسانی رہ جائے گی۔ کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل ہونا منع ہے، مگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پیچھے کوئی ایسا موذی جانور لگ گیا، کوئی شیر لگ گیا، کوئی خونخوار بھیڑیا لگ گیا، آگے گھر موجود ہے،
اور وہاں پر ان کے دروازے پر پردہ بھی لٹکا ہوا ہے، اور ادھر قرآن مقدس فرماتا ہے خبردار کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر مت جاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہاں تک کہ تم جھانک نہیں سکتے ہو۔ اگر کسی نے کسی کے گھر میں جھروکوں سے، جسے ہم چیتے کہتے ہیں، دروازے کے جھروکوں سے جھانکا، تانکا جھانکی کی، اور اس آدمی نے آگے سے تیر مار کے اس کی آنکھ کو پھوڑ دیا، زخمی نہیں کیا، آنکھ اس کی ضائع کر دی، حضور فرماتے ہیں کہ یہ خون بھی رائے گاں چلا جائے گا۔ اس نے اس کے گھر میں تانکا جھانکی کیوں کی ہے؟ ایک آنکھ تانکا جھانکی کرے تو وہاں پر اگر سامنے گھر والا اس کا نقصان کر دیتا ہے تو اسلام اس کی بھی اجازت دیتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر کسی کا وہ پورے کے پورے جسمانی اعتبار سے کسی کے گھر پہ چلے جانا اسلام کیسے برداشت کرے گا؟ مگر چونکہ خونخوار جانور پیچھے لگا ہوا ہے، اگر کسی کے گھر میں یہ بندہ داخل نہ ہوا تو عضو تلف ہونے کا خطرہ ہے، جان جانے کا خطرہ ہے۔ جو چیز منع تھی اب یہ جائز ہو جاتی ہے، اس کے گھر میں جا سکتے ہو۔ بالکل اسی طرح سے صف بندی میں جگہ چھوڑ کے کھڑا ہونا منع ہے، لیکن جب عضو کے تلف ہونے کا خطرہ ہو، وائرس کی وجہ سے بندے کی جان جانے کا خطرہ ہو، بیمار پڑ جانے کا اندیشہ کبھی ہو، تو ایسے حالات میں جگہ چھوڑ کر کھڑے ہونا، حالانکہ جگہ چھوڑ کر کھڑے ہونا ممنوع تھا، مگر شریعت اسلامیہ اس کی اجازت دے رہی۔ اسی طرح سے وضو کے لیے پانی کا استعمال اگر نقصان دیتا ہو، اور یہ کبھی اندیشہ ہو کہ یہ اگر پانی کا استعمال کیا تو یہ تو نقصان ہو جائے گا، شریعت اسلامیہ اس کے لیے اس کا متبادل حل ڈھونڈتی ہے، بتاتی ہے۔ وہ شریعت اسلامیہ بتاتی ہے کہ تم مسح کر لو، تم اس کے ساتھ تیمم کر لو، وہ ہاتھوں کو لگاؤ اور چہرے پر مسح کرو، ہاتھوں پر مسح کرو، بس اتنا کافی ہے۔ تو دیکھیے کہ یہاں پر ایک چیز منع تھی، منع کیا تھا؟ خبردار پانی کے تم نے چھوڑنا نہیں ہے، پانی کے ساتھ ہی وضو کرنا ہے، پانی سے وضو نہ کرنا یہ ممنوع تھا، مگر اب وہ جائز کیوں ہو گیا؟ کہ عضو کے تلف ہونے کا خطرہ ہے۔ خدا نخواستہ بندے کو پہلے نمونیا ہے، پانی کے ہاتھ لگانا تو اور زیادہ نقصان دہ ہو جائے گا، اجازت ریلیف ہوگی، اجازت مل گئی۔ بالکل اسی طرح سے اب یہ بندے کے لیے صف بندی کے اندر وہ ساتھ ساتھ مل کر کھڑے ہونا، کہ پاؤں بھی ملے ہوں، کندھے بھی ملے ہوں، یہ ضروری ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ اندیشہ ہو کہ بیماری آ سکتی ہے، عضو تلف ہو سکتا ہے، جان جا سکتی ہے، ایسے حالات میں مناسب فاصلے کو دینا شرعی طور پر جائز قرار پا جاتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر حلال جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد استعمال میں لایا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے۔ لیکن اگر حلال جانور کو ذبح کیے بغیر کھانا حرام ہے، حالانکہ جانور حلال ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، گائے بھینس ہے، ذبح کرنا اس کو ضروری ہے، ذبح کیے بغیر کھانا حرام ہے۔ اور ذبح کیا جاتا ہے کہ یہاں پر گلے پر وہ چھری چلائی جاتی ہے، یہاں پر 4 رگیں ہوتی ہیں، حلقوم، مری، ودجان، ان میں سے اکثر کا کٹ جانا اس کے لیے کافی و وافی ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ یہ دیکھتا ہے جانور پالا ہے وہ وحشی بن گیا، ہاتھ سے نکل گیا، انسان پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ پکڑا ہی نہیں جاتا، بالفرض آگے کنواں ہے، وہ جانور بھاگا جا رہا تھا، اسے پتہ نہ چلا، وہ کنویں میں گر گیا، منہ کے بل نیچے گرا۔ اب اسلام یہاں پر ایک اجازت دیتا ہے کہ جو جانور نیچے گر چکا ہے، اسے گائے ہے، بھینس ہے، تم اسے نکال تو سکتے نہیں، اوپر سے ہی تم تیر مار دو، اوپر سے تم گولی مار دو، وہ اس کے سرین پر، پٹ پر لگے گی، وہ اس کے پچھلے حصہ پر لگے گی، وہاں سے خون بہہ جائے گا۔ اگر یہ جانور اس کنویں کے اندر گرا منہ کے بل گرا، مر بھی جاتا ہے، تو شریعت اسلامیہ کہے گی کہ اس کا کھانا تمہارے لیے پھر بھی جائز ہوگا، کہ تو نے اس کا ذبح اختیاری نہیں، ذبح اختیاری ہوتا ہے جو گلے پر، گردن پر چھری کو چلا کر ذبح کرنا، چلو ذبح اختیاری نہیں، ذبح اضطراری،
کہ جسم کے کسی بھی حصہ پر تو نے زخم تو کر دیا، یہ جائز ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ذبح کے بغیر جانور کو کھانا حرام ہے، ممنوع ہے، مگر دیکھیے کہ یہاں پر ذبح کے بغیر وہ جانور کی گردن پر چھری نہیں پھیری گئی، اس کے بغیر بھی وہ شرعی طور پر اس جانور کا کھانا جائز ہو رہا ہے۔ تو یہ ہنگامی حالت میں یہ کیفیت بن جاتی ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے ایک طاقت والا آدمی اس کے لیے حکم ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھو، مگر وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لیتا ہے، شرعی طور پر اس کے لیے یہ پروگرام جائز قرار پا جاتا ہے۔ طاقت کے باوجود بیٹھ کر نماز پڑھنا یہ ممنوع ہے، حرام ہے۔ کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کر کیوں پڑھتے ہو؟ لیکن تکلیف کی وجہ سے یہ بات جائز ہو گئی۔ جو کام ناجائز تھا وہ اس حالت میں جائز ہو رہا ہے۔ بالکل اسی طرح سے صف بندی کے اندر جو کام ناجائز تھا، درمیان میں جگہ چھوڑ کر کھڑے ہونا یہ ناجائز تھا، یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس سے منع فرمایا، ممنوع عمل تھا۔ لیکن جس وقت جان کے اتلاف کا، جان کے تلف ہونے کا خطرہ ہو، وہاں پر اعضاء کا اس کے اندر مجروح ہونے کا خطرہ ہو، تو پھر صف بندی کو وہ فاصلے پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کی ایک آسانی کے ساتھ جو مثال سمجھ آنے والی ہے، جلدی سمجھ آ جاتی ہے، رشوت دینا حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن اپنا کام صحیح کام نکلوانے کے لیے اس کے بغیر صحیح کام بھی نہیں ہو پا رہا، تو وہاں پر رشوت بھی جائز ہو جاتی ہے۔ حالانکہ اسلام تو ناجائز اسے کہتا ہے، تو اسلام اسی طرح سے یہ کہتا ہے ناجائز ہے کہ تم کھڑے ہو صف بندی کے اندر مگر فاصلے کے ساتھ کھڑے ہو، یہ ناجائز ہے، مگر ہنگامی حالات میں یہ جائز ہو جاتا ہے۔ دیکھیں آپ کے پاس ایک چیز ہی نہیں ہے، ہم جاتے ہیں ایک آدمی کے پاس، کہتے ہیں نا یہ سائی پر چیز بنوائی ہے، جی پیٹی سائی پر بنوائی ہے، ہم اسے مکا بھی کر لیتے ہیں، جناب یہاں پر ہم آپ کو 10,000 روپیہ دیں گے، مثال کے طور پر یہ 10,000 روپیہ دیں گے، وہ ڈبہ ہے، پیٹی ہے، چھوٹی چیز جو کچھ بھی ہے، وہ 10,000 روپے میں مکا ہو گیا۔ میاں یہاں پر حکم تو یہ ہے کہ ایک چیز ادھر ہو، سامنے جسے خریدا جا رہا ہے وہ بھی تو ہو، وہ تو ہے ہی نہیں۔ یہاں موچی کے پاس چلے جاتے ہیں، جناب ہم آپ سے سائی پر خصہ بنوا رہے ہیں، ہم آپ سے بوٹ بنوا رہے ہیں، جوتا بنوا رہے ہیں، لو جناب یہ اس کے 2,000 روپے اس کی سائی ہے۔ بھئی حکم یہ ہے کہ چیز جس وقت ادھر سے رقم ہے تو دوسری طرف مبی یعنی جسے خریدا جا رہا ہے وہ بھی تو ہو، مگر وہ تو نہیں ہے، مگر اسے بھی اجازت دی گئی ہے۔ کیوں؟ اگر یہ اجازت نہ دی جائے تو لوگوں کے لیے بہت سارے حرج اور نقصان کا اندیشہ ہے۔ لوگ ہمارے دیکھیے جب یہ سال آتا ہے، سال کا آخر آتا ہے، جسے ہم وہ کال کا مہینہ کہتے ہیں، وہاں پر ابھی تک گندم ابھی تک ہوئی نہیں ہوتی، اور لوگ پھرتے ہیں کہ بھئی ہمیں آپ گندم دے دیں، جب ہماری گندم آئے گی تو آپ کو دے دیں گے اتنے۔ یہاں پر آپ یا جو ابھی ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یوں ہے کہ جب گندم اگ آئے گی پیسے پہلے لے لو، اور گندم جب آئے گی تو پھر آپ وہ گندم آپ ہمیں دے دینا، حالانکہ گندم تو ابھی تک آئی نہیں، مگر اسلام اس کی اجازت دے رہتا ہے۔ اب یہاں پر اسے کہا جاتا ہے بیع سلم، تو ممنوع چیزوں کو بعض اوقات اجازت مل جاتی ہے۔ صف بندی میں جگہ چھوڑ کر کھڑے ہونا ممنوع ہے، مگر پاکستان کے اندر کرونا وائرس کے خلاف جو اقدامات لیے جا رہے ہیں، مستحسن اقدامات ہیں کہ وہاں پر انسانوں کو بھی بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، معیشت کو بھی بحال رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسلامی اقدار آگے بڑھتی رہیں اس کی بھی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس بیماری کے مقابلہ کے لیے ان تینوں چیزوں کو آگے لے کر چلنا یہ ایک مشکل کام ہے، مگر جی ہاں پاکستان میں کوشش کی جا رہی ہے کہ انسانی جانوں کا اتلاف بھی نہ ہو، انسان بھی بچ جائیں، معیشت بھی بچ جائے، اور اسلامی اقدار کا بھی تحفظ ہو جائے۔ لہٰذا مساجد کے اندر وہاں پر صف بندی میں ایک آدمی کے بعد 2 آدمیوں کے فاصلہ سے تیسرے ایک اور آدمی کا کھڑے ہونا
ایک آدمی یہاں کھڑا ہوا ہے، درمیان میں 2 آدمیوں کا فاصلہ ہے، اور پھر اس کے بعد کھڑا ہونا یہاں شرعی طور پر جائز ہی نہیں، بلکہ وہاں پر اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ یہ کرونا وائرس وبائی مرض کا اس کے ساتھ مقابلہ کرنا آسان ہو سکتا ہے، یہ انسانوں پر، نمازیوں پر واجب بھی ہے، ضروری ہے کہ اپنے کھڑے ہونے میں وہ اپنے اس انداز کو اختیار کریں۔ اور میں عرض کرتا ہوں رمضان شریف کی انتظار نہ کریں، ابھی سے جب ڈاکٹرز نے یہ ہمیں بیان کر دیا ہے کہ اتنا فاصلہ وہ انسانی صحت کے لیے، حفظان صحت کے لیے ضروری ہے، تو اس بات کو اختیار کرنا ہمارے واجبات میں شامل ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے، صحت و عافیت کی زندگی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔